السلام علیکم ویورز، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آپ کو بھی خوش آمدید. صافی صاحب، ایک ہی سال میں پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا لانگ مارچ، آخر مسئلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ شوق ہے ان کا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سیاست کے طور پر مارچ کر رہے ہیں؟ یہ دو چیزوں کی پارٹی ہے، ایک میڈیا اور سوشل میڈیا کی، اور دوسرا جلسے جلوسوں مارچوں اور ان چیزوں کی. اچھا، اس کو انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا ہے، تو یہ میں ذرا سمجھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ حقیقی آزادی سے کیا مراد ہے. یعنی ابھی تک لوگ جس آزادی میں پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ فرضی کس آزادی سے ہے. آزادی چاہتے ہیں؟ یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آخر اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے حقیقی آزادی مارچ، تو کس سے آزادی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ حقیقی غلامی مارچ ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ مجبور اور سب سے زیادہ غلامی کے شکار وہ حکمران جماعت ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کی اس مارچ کا مقصد، غصہ ان کو یہ ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا گیا، اور وہ دوبارہ اقتدار چاہتے ہیں. تو پاکستان کی اقتدار تو میں نے دیکھا ہے سیاسی حکمرانوں کے لیے کہ وہ مجبوریوں کا، وہ غلامیوں کا، وہ مصلحتوں کا دوسرا نام ہوتا ہے. تو لیکن اقتدار کی خواہش تو سب کی ہوتی ہے نا، چاہے کوئی بھی جماعت لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، نون لیگ لے لیں، تو وہی خواہش پی ٹی آئی کی تو اقتدار مارچ ان کا نام رکھ لیں. لیکن حقیقی آزادی، کیونکہ آپ نے دیکھا یہی عمران خان صاحب تھے نا، اس سے پہلے امریکہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اس سے پہلے کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ پھر جب اقتدار میں آئے تو اسی IMF کے پاس گئے، ان کی منت ترلے کرتے رہے، IMF کے ساتھ معاہدے کیے، پھر امریکہ کے خلاف تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملنے پہ کتنے خوش تھے، پھر واپس آ کے اس کا خوشی اور جشن منایا. اچھا، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو ابھی خود کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا. پھر آپ کی موومنٹ محدود ہو جاتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز محدود ہو جاتی ہیں، آپ کی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ اب شروع میں وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے میڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی اور چیز کی نہیں ہے، لیکن اس دوران انہوں نے میڈیا کو غلام بنانے کی ہر طرح کی کوشش کی. آپ ذرا پیکا ترمیمی آرڈیننس کو ذہن میں رکھیں. تو پاکستان کے اندر تو حکومت اقتدار غلامی کا دوسرا نام ہے. میں تو اس لیے اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی بیسکلی اس کو اقتدار مارچ کہا جائے تو صحیح ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ حقیقی آزادی مارچ. لیکن وہ جو جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں کہ جی اصل ہمارا ایجنڈا جو ہے مارچ کا وہ یہ ہے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، تو انتخابات تو ویسے بھی اب یہ سال انتخابات کا ہی آلموسٹ اگلا شروع ہونے والا ہے، تو پھر خان صاحب اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ آخر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے اور اگلی حکومت آئے؟ نہیں، اس میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ اب عجیب تماشا پاکستان میں بن گیا ہے کہ مجھے اس لڑائی کی بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پچھلے 3-3.5 سال جو ڈیمانڈ PDM کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی وغیرہ کر رہی تھی، وہ آج PTI کر رہی ہے. اور اس وقت PTI کو درست نہیں لگتی تھی. فری اینڈ فیئر الیکشن اور سول سپرمیسی، اور جو مطالبہ وہ PTI کرتی تھی کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں، ریاستی اداروں کو بدنام نہ کریں، فلاں نہ کریں، وہ اب اس کی جگہ لے لی ہے PDM اور پیپلز پارٹی وغیرہ نے. اچھا، 3.5 سال وہ کہتے تھے کہ بھئی جلد از جلد الیکشن کراؤ. عمران خان کہتے تھے کہ نہیں، ایک دن پہلے بھی نہیں ہوگا، اسمبلیاں مدت پوری کریں گے. اب عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی کم نہیں ہوگا. اچھا، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں وہ اپنی اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دے رہے ہیں. مثلا وہ اگر جلدی الیکشن کا رستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دستخط کی بات ہے، وہ اسمبلیاں توڑ دیں تو اس حکومت پہ 10 لانگ مارچوں سے زیادہ پریشر آ جائے گا. نہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ وہ سینٹر میں ہی کیوں فوکس رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ تو ظاہری بات ہے ان کی سیاست مرکز ذات کے گرد گھومتی ہے نا. یہ جو ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تھی ایوان صدر میں، اور جس کا
24 ستمبر کو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ عارف علوی ان کے گھر گئے تھے منت ترلے کے لیے اور پھر ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، تو وہ احوال اس وقت میں نے لکھا بھی تھا اور ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بلاگ بھی کیا تھا. تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس ملاقات میں ان کو بتایا گیا آرمی سے کہ یار آپ کچھ آدھے سے زیادہ پاکستان میں تمہاری حکومت ہے، کوئی سختی تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہیلی کاپٹر اویلیبل ہے، سیکیورٹی اور استعمال بھی ہوتے ہیں. ایک بندے کی سیکیورٹی پہ 260 بندے تعینات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور صوبائی حکومتوں کے. 300 کنال کے گھر میں آپ رہتے. تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ عرصہ انتظار کریں، اب سیلاب کا بھی مسئلہ ہے، باقی بھی مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی ذات سے شروع ہوتی ہے اور انتظار بھی بڑی مشکل چیز ہے. میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو جلد ہونا چاہیے. بالکل. اچھا لیکن صاحب صاحب لاہور سے اسلام آباد تک اوبویسلی یہ مارچ اب چل تو پڑا ہے اور اس میں کافی جگہوں پہ پڑاؤ بھی آئے گا، لیکن فیصل وارڈر صاحب کی اگر آپ کو پریس کانفرنس یاد ہو اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو کیا یہ اپنے انجام تک ڈیسٹینیشن تک پہنچے گا اور دوسرا کیا اس کو خونی ہونے سے روک سکے گی گورنمنٹ؟ نہیں، اسلام آباد تک تو پہنچے گا نا، لیکن کیوں پہنچے گا اور کس شکل میں پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سردست تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے حکومت کو درخواست دی. میری رانا ثناء اللہ صاحب سے آج بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے درخواست دی ہے اور اجتماعی پارک مانگا ہے. اور پھر اگر ابھی زبانی طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ ہم پرامن رہیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، فیملیز کو بھی لانے کا کہہ رہے ہیں. F9 پارک کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، H9 پارک کی. تو کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے H9 پارک کا وہ کیا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی عمران خان کی حکومت نے وہاں تک محدود رکھا تھا. تو وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے کہ آئیں گے تو ضرور، لیکن تعداد بھی اس وقت تعین کرے گا کہ خیبر پختونخوا اس وقت تو حکومت بھرپور سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے، پنجاب میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہوگا کہ وہ سرکاری وسائل بھی اپنی جگہ پہ. اچھا پھر یہ کہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ جھوٹ پہ مبنی صحیح، لیکن وہ عوام کو وہ فروخت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کمال تو یہی ہے خان صاحب کا، جتنا ان کا کمال ہے اتنا موجودہ حکومت میں شامل لیڈروں کا نکما پن ہے. بالکل، کہ وہ سچ بھی نہیں بھیج سکتے، کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں دے سکے، اور انہوں نے اپنا جھوٹ بھیج دیا. اور ان کی نااہلیوں کی وجہ سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو خود میدان میں آنا پڑا کہ وہ قوم کو سچ بتا دے. اب مثلا مجھ جیسے طالب علم کو اگر مہینہ پہلے ان حقائق کا پتہ تھا اور میں نے قوم کو بتا دیا تھا، لیکن ان حکومتی لوگوں میں کسی نے وہ حقائق قوم کو نہیں بتائے تھے. تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اس وقت سپورٹر ہیں بھی بڑی تعداد میں. جتنا حکومت میں غیر مقبول ہو گئے تھے تو اتنا ہی وہ اب اس وقت مقبول ہو گئے ہیں. دوسرا پھر ان کے پاس حکومتی طاقت بھی ہے. لیکن تیسری بات ایک تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلسل اس دوران اتنے جلسے کیے اور اتنا سب کچھ کیا. پھر ہر پارٹی کا الگ قسم کا کارکن ہوتا ہے. تو پچھلی مرتبہ تو سب چیزیں گارنٹیڈ تھی نا، 2014 کے دھرنوں میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے اور ایجنسیوں کی طرف سے کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس لیے حکومت کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. اب کے بار ان کو ایجنسیوں کی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور پھر جو 25 مئی کا ہوا تھا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے پولیس نے اجازت دے دی اور پولیس ادھر میں لگ گئی تیاری میں، اور عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کے ادھر ڈی چوک آنے کی کوشش کی. لیکن اس مرتبہ ان کو پھر دوسری طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے اگلے دن ان کو اپنا احتجاج ختم کرنا پڑا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی کا ورکر گالی دے سکتا ہے، سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیو ہے، ماحول گرما سکتا ہے، سٹیج پہ مثلا یہ فیصل جاوید جیسے لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی فنکار ہے اور اس طرح کے. لیکن کیا وہ
TLP کی طرح اور ان جماعتوں کی طرح گولی کھانے والا اور اس طرح کا بندہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اس مرتبہ PTI زیادہ تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے، یا ان کے ورکر بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اوبیسلی اگر خان صاحب نے اتنا ٹائم لیا، اگست سے وہ مارچ کی بات کر رہے تھے احتجاج کی، لیکن 2-3 مہینے ان کو لگے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ان کے پاس نہیں، تیاری تو اس مرتبہ بازی کی بنسبت وہ کم ہے، کیونکہ کنفیوژن انہوں نے رکھی نا. اب پچھلی مرتبہ تو ایک تو 4 تھے لوگ نئی حکومت سے محروم ہو گئے تھے اور تاریخ بھی پہلے سے دیا گیا تھا. اس مرتبہ تو یہ حال تھا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں جمعے کو اعلان کروں گا، لیکن انہوں نے جمعے سے شروع کر دیا. ٹھیک. اور دوسری خطرناک چیز جو اس میں ہے، اس کے دونوں اثرات پڑ سکتے. جو فیصل واوڈا نے بات کی کہ یہاں لاشیں گرانے کا منصوبہ ہے، اور دوسرا جو ابھی علی امین گنڈاپور کی جو ویڈیو رانا ثناء اللہ نے چلائی ہے، تو اس خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں حقیقت ہوں تو پھر لاشیں گرانے کا جب معاملہ ہوگا تو اس کا ملک کو اور حکومت دونوں کو نقصان بہت ہوگا. لیکن پھر اس کی وجہ سے جلسے کے شرکاء پھر کم بھی ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں دھرنے کے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے اہل عیال کو مروانا چاہیں گے، یا پولیس سے اور یا فوج سے لڑوانا چاہیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر اگر یہ پہنچ بھی گئے تو ان تمام چیزوں میں PTI کو غور کرنا پڑے گا. لیکن ایک آخری چیز اس پہ میں چاہوں گی ہم کنکلوڈ بھی کریں کہ اگر یہ فار ایگزامپل یہ کمپلیٹلی اور صحیح طریقے سے اچھے نوٹ پر پہنچ بھی آتے ہیں اسلام آباد، تو خان صاحب کا پھر آگے موٹو کیا ہوگا؟ وہ یہاں بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کر، یا وہ کچھ اور اس کے بدلے میں، جیسے پچھلی بار ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، تو اس مرتبہ آ کے اگلا پلان بھی جو ہے وہ اس وقت عوام کے سامنے یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ اگرچہ یہ انتظامی معاملات ہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود مداخلت کی تھی، انٹرفیئر کیا تھا. ایک دن پہلے ان کی کمیٹی کے اور حکومت کی کمیٹی کے مذاکرات ہوئے 25 مئی سے پہلے، اور ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ آرام سے آ جائیں، H9 میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن وہ اصرار کر دے کہ نہیں، ہم نے ڈی چوک جانا ہے. پھر حکومت نے اجازت نہیں دی، اور اسلام آباد میں شام تک وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیس سے کہا کہ بھئی آپ لوگ فوراً H9 میں ان کی تیاری کریں اور ان کے لوگوں کو رہا کریں اور ان کو آنے دیں. پولیس نے ان کے احکامات پہ عمل کیا سپریم کورٹ کے. وہ جا کے H9 میں تیاری میں لگ گئے، اور ادھر سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ڈی چوک پہنچ جاؤ. تو پریکٹیکلی انہوں نے اس دن توہین عدالت کی ہے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے میں لکھا بھی تھا کہ بھئی انہوں نے توہین عدالت کی ہے. لیکن باقی جج صاحبان نے اس وقت کہا کہ بس ٹھیک ہے، بٹی پاؤ، ابھی تو وہ ختم ہو گیا ہے. تو ابھی چونکہ پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا، تو میرے خیال میں اگرچہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اور انتظامی مسئلہ ہے اور حکومت کا، لیکن سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کے نتیجے میں اب سپریم کورٹ پہ ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دونوں کے لیے حدود و قیود متعین کرے اور واضح کر دے. مثلا میری تو یہ درخواست ہوگی، التجا ہوگی کہ سپریم کورٹ ایک تو یہ واضح کرے کہ اگر H9 پارک سے وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس صورت میں حکومت کیا ایکشن لے سکتی ہے، اور کیا وہ پھر عدالت کی توہین کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تاکہ حکومت بھی اسی طرح. ابھی سارے 10 تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اس لیے نہیں بڑھ سکیں گے کہ پولیس کے ساتھ رینجر ہے، سندھ رینجر بھی ہے. اچھا، وہ فیڈرل فورس ہے اور فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے دونوں. وہ پھر FC ہے، تو FC بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور فوج کا ذیلی ادارہ ہے. تو سیکنڈ لائن میں وہ ہوں گے. اور حکومت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ کسی صورت بھی وہ ان کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دے گی. اور پھر فوج بھی پہلے سے واضح کر چکی ہے کہ جب حکومت بلائے گی تو 245 کے تحت فوج اس کی مدد کے لیے آئے گی.
تو ٹھیک ہے اس وقت تلخی بہت زیادہ ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اگرچہ کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ وہ فساد پھیلانا چاہیں گی، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں تیسری فورس بھی قوت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. مثلا انڈیا اور اس طرح کے ممالک کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ٹسل ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی اور فوج اس دوران آمنے سامنے اور ڈی اسٹیبلٹی کا ماحول پیدا ہو، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کسی اور قوت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، کسی فریق کی غلطی بھی اس کو ٹریگر کر سکتا ہے. اور فیصل واوڈا اور اس کے بیانات بھی اپنے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی انٹرنیشنلی کہتے ہیں کہ بھائی میں نہ رہوں تو پھر کوئی بھی نہ رہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی فوج سے لڑ سکے. اور پھر اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو مارشاء اللہ لگانے کا جو ذریعہ بنتا ہے یا جو بندہ یا جو پارٹی محرک بنتی ہے وہ پی ٹی آئی تو سب سے زیادہ نہیں، پھر سب سے زیادہ مار اس کو پڑتی ہے. بالکل. اگر نواز شریف کی وجہ سے ماشاء اللہ لگائے تو سب سے زیادہ مار بھی ان کو پڑی. بالکل. کسی اور کی بھٹو کی وجہ سے وہ لگائے، میرے خیال میں خان صاحب کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. وہ اللہ خیر کرے گا. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.